السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں انجینئر ایم علی مرزا صاحب کے اوپر۔ انہوں نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں اس دفعہ ڈاکٹر اسحار احمد صاحب رحمہ اللہ اور ان کی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے رسپانس کو ایک مینیجبل وے میں، جس طرح کہ شاید میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا اچھا وے سے اس کو مینیج کریں گے اپنے رسپانس کو۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پر بھی وہ اسی طرح بھڑک پڑیں گے کہ جس طرح وہ کیسر احمد راجہ صاحب کو رسپانس دیتے ہوئے بھڑک پڑے، بٹ انہوں نے اخلاقیات کے دائرے کے کسی حد تک اخلاقیات کے دائرے میں رہتے رہتے اپنا رسپانس ریکارڈ کروایا، جو کہ انہوں نے ڈاکٹر اسحار احمد صاحب رحمہ اللہ کی تنظیم کی جماعت تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو اپنے کو دینے کی کوشش کی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ ہمارے جو تنظیم کا منتھلی پروگرام ہوتا ہے امیر سے ملاقات، اس کے اندر کسی بھائی نے کوشچن کیا کہ بھئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کا شاگرد کہتے ہیں، تو کیا اس سے تنظیم کی اور وہ پھر وہ کام نہیں کرتے، نہ ہی اس کام کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر اسحار احمد صاحب رحمہ اللہ کی اصل دعوت ہے، تو پھر اس طریقے سے کیا ہماری تنظیم کی جو دعوت ہے اس کے اوپر نقصان تو نہیں پڑتا، اس کو کوئی افیکٹ تو نہیں پڑتا؟ تو اس کے اوپر پھر امیر تنظیم اسلامی رحمہ اللہ نے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کوئی بھی اگر ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کو اپنا شاگرد کہتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ عمل ریکوائر ہے کہ جو ڈاکٹر اسحار احمد صاحب نے کہا اور کیا۔ اتنی سی بات کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کو اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر حملہ سمجھ لیا اور اتنے لمبی ویڈیو بنا دی، جس کا اور ایکچولی میں اس ویڈیو کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا جو انہوں نے کی تھی۔ پڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی پبلک سیلیبریٹی اپنی پبلسٹی کے پیک پہ ہوتا ہے تو اس کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پیک کو مینٹین کر سکے۔ سیلیبریٹی جو ہے نا، یہ ٹائم ریلیٹڈ ہوتا ہے، ایک سپیسیفک ٹائم تک ایک سپیسیفک پرسنالٹی ایک ہیرو کے طور پہ ایک سپیسیفک قوم کے اندر مانی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈمنش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور پرسنالٹی اس قوم کی ہیرو بن جاتی ہے، ویدر وہ اس سیم فیلڈ سے ہو یا ڈفرینٹ فیلڈ سے ہو۔ اگر کوئی انٹلیکچوئل ریولوشن آتا ہے اس قوم کے اندر تو پھر ڈفرینٹ فیلڈ سے یا ایون اپوزنگ فیلڈ سے کوئی پرسنالٹی اس قوم کی ہیرو بن جاتی ہے۔ تو یہ جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں یہ ٹائم ہوتے ہیں، جس طرح اگر فلم انڈسٹری کی بات کروں تو آج کی نوجوان کے لیے سیلیبریٹی وحید مراد نہیں ہے، یا کوئی اور پرانے اس زمانے کے جو کنجر تھے یا جو سیلیبریٹیز تھی یا شوبز کی سیلیبریٹیز تھی وہ نہیں ہیں، آج نئے لوگ، اسی طرح آج سے 50 سال بعد نئے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو ہیرو ہوتا ہے نا، یہ ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے ہیرو ہوتا ہے یا سیلیبریٹی ہوتا ہے، تو اس سیلیبریٹی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس سیلیبریٹی ٹائم سپین کو انکریز کر سکے۔ یہی کوشش انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں کہ میں ان رہوں، میں ٹرینڈنگ پر ہوں، اور اس کوشش میں وہ اسلام کو، باقی ساری باتیں فرقوں کو نقصان پہنچانا یا کسی شخص کی پرسنالٹی کو نقصان پہنچانا، وہ ساری چیزیں شاید نیگلیجبل ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانا نیگلیجبل نہیں ہو سکتا، وہ کسی صورت میں ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اپنی اس کوشش میں جو کہ ہر سیلیبریٹی کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ہے کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کا جو سیلیبریٹی، اب وہ سیلیبریٹی بن گیا ہے تو میکسیمم ٹائم تک وہ سیلیبریٹی رہے، تو اس وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا دی جائے جس کی وجہ سے وہ میڈیا کے اندر ان رہے۔ تو اس ویڈیو کے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں، کوئی بھی بندہ اگر، انہوں نے یہ جنرل بات کی کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ اگر اپنے آپ کو ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے تو اسے وہ ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کا اسٹوڈنٹ بن نہیں جاتا۔ اس ویڈیو کے اوپر ایک بہت بڑا رسپانس انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بنا کھڑا کیا۔ اس رسپانس کے حوالے سے میں 3-4 باتیں کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ڈاکٹر اسحار احمد صاحب رحمہ اللہ کے اوپر بڑے سنگین تو نہیں کہوں گا، مطلب چھوٹے کچھ الزامات لگانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی بات جس پہ مجھے بہت ہنسی آئی لٹرلی، وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر اسحار احمد صاحب رحمہ اللہ نے بیان القرآن کے اندر قرآن مجید کی لٹرل تو ترجمے کے اندر لٹرل غلطیاں کی ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی یہ غلطیاں مجھے پتہ ہیں اور میرا یہ بڑا ظرف ہے کہ میں نے لوگوں کو نہیں بتائی۔ تو پہلی تو بات میں کہوں گا کہ اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، وہی پلیٹو والی بات جو پچھلی ویڈیو کے اندر کی تھی کہ اگر میسج اگنورنٹ ہے تو پھر جو ان کی سیلیبریٹی ہوگی وہ بھی اگنورنٹ ہی ہوگی۔ کسی بندے کو بیسک نالج بھی ہے پبلشنگ کا کہ جب بھی آپ کسی قرآن مجید کا کوئی ترجمہ پبلش کرتے ہیں، کوئی تفسیر پبلش کرتے ہیں، یا ایون صرف متن کے اندر سے کوئی پبلشر جو ہے وہ قرآن مجید کو پبلش کرتا ہے، تو ایسی سینکڑوں پاکستان کے اندر پروف ریڈنگ ایجنسیز ہیں کہ جو کہ اس کو پروف ریڈ کرتی ہیں، جہاں پہ آپ کو پرائیویٹلی اس کو پروف ریڈ کروانا پڑتا ہے۔ تو ایک تو وہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے، دوسرا محکمہ اوقاف اپنی طرف سے کسی بندے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ جو اس ترجمے کو، اس تفسیر کو پروف ریڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لٹرل غلطی نہ ہو۔ تو بیان القرآن الحمدللہ اس طرح کی کئی ایسوسیشن سے پروف ریڈ ہو چکی ہے کہ اس کے اندر کوئی ترجمے کی یا متن کی کوئی لٹرل غلطی نہ ہو۔ جہاں تک بات ہے ترجمے کے اندر کا اختلاف ہونا، تو اسے انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے۔ اور یہ انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے اب اس کے اوپر میں بتانے میں آپ کو لگ گیا تو ٹائم بہت لیٹ ہو جائے گا۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسحار احمد صاحب رحمہ اللہ نے بھی علماء کو برا بھلا کہا، اور
انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے کتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آسمان کے چھت کے نیچے کے بدترین لوگ ہیں۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے آسمان کے چھت کے بدترین لوگوں کی، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے کہ اپنے آپ کو ایک فقہ کا ہیرو انہوں نے ریکوگنائز کروایا۔ اوبیسلی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا فقہ کے اندر کوئی نالج نہیں ہے یا حدیث کے اندر ان کا کوئی نالج نہیں ہے، ان کے اسٹوڈنٹ ان کو امام مانتے ہیں۔ تو ایک بیسک سی حدیث ہے جس کی بیس کے اوپر، اور وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نہیں پتہ شاید، جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹ نہیں کی، جس کی بیس کے اوپر ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات کی۔ فرمایا یوشک ان یاتی، اور یہ بہقی کی روایت ہے، فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے خدشہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا، اسلامی الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے نام، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے اس کے رسم الحج کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ہم آمرۃ وہی خراب من الخدا، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ فرمایا وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ تو یہ وہ بہقی کی حدیث ہے جس کے بیس کے اوپر ڈاکٹر احسان احمد صاحب نے یہ کہا۔ تو اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ حدیث کوٹ کر دیتے، بددیانتی نہ کرتے، شاید ان کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، تو یہ بات ڈاکٹر احسان احمد صاحب کی طرف منسوب نہ کرتے، بلکہ یہ بات ایکسیپٹ کر لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ڈاکٹر احسان احمد صاحب نے یہ بات خود نہیں کی تھی، یہ بات حدیث سے ڈرائیو ہے۔ تو اس بیس کے اوپر آپ ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات جو آخر میں، جو کہ مجھے پوری ویڈیو کے اندر میں چاہ رہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی اس ویڈیو کے اندر وہ مجھے مل جائے لیکن نہیں ملی، وہ تھی کہ آپ اس بات کی جسٹیفیکیشن دیں کہ جو اصل میں امیر محترم نے کی، اور وہ یہ تھی کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ کے اصل پیغام پہ نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو ان کا اسٹوڈنٹ نہ کہے، اگر وہ کہتا بھی ہے تو آپ ایکسیپٹ نہ کریں۔ بات بڑی سمپل سی ہے، ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ کا کیا پیغام ہے جو انہیں باقی تمام علماء سے جداگانہ بناتا ہے، یہ بھی عوام کے سامنے بڑا کلیئر ہے۔ میں سورہ صف کی ایک آیت پڑھ کے آپ کے سامنے مختصراً، ویسے تو قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے ڈاکٹر احسان احمد صاحب کا مشن ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مشن ہے ہی قرآنی مشن تھا، بٹ میں کیونکہ آج کی ویڈیو ویسے بنی بھی سورہ صف کی اس آیت کے اوپر تھی، بٹ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ بیچ میں چول آ گئی، تو میں نے کہا ذرا اس کو رسپانس کر دیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایک سودا بتاتا ہوں، ایک تجارت بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ ہمیں تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی بات ہے ایمان لاؤ۔ اب ایمان کے اوپر ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ کا سٹانس ٹوٹلی ڈفرنٹ تھا۔ باقی جتنے بھی اس وقت کرنٹ علماء ہیں یا جتنی بھی ایمان کی انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ غامدی اسکول آف تھاٹ سے ہیں یا ہمارے ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ سے ہیں، ایمان کی جتنی بھی اس وقت رائج ڈیفینیشنز ہیں، ان سب سے ذرا ایک ڈفرنٹ، ایک پرومیننٹ ڈیفینیشن یا پرسپیکٹو تھا ایمان کا ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ کا، اور وہ کہتے تھے کہ حقیقی ایمان کا سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ تو ایمان تب ہی نصیب ہوگا جب تم قرآن مجید کے اوپر تدبر کرو گے، قرآن مجید کے اندر ڈوبو گے، اور قرآن مجید کے اندر ڈوبنے کے لیے تمہیں کسی کا ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ اور اپنی مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نظام کی سربلندی کے لیے، سیکولرزم کے نظام کے لیے نہیں، جس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں انجینئر صاحب، اللہ کے کلمے، اللہ کے نظام، اللہ کی شریعت کی بالادستی کے لیے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اپنا تن من دھن اس کی سربلندی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے لگا دو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، میکسیمم سٹرگل کرو اس کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی، اس کے نظام کو نافذ کرنے کی، اس کی خلافت، اس کی دی ہوئی خلافت کو نافذ کرنے کی۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس کے لیے اپنا مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ فرمایا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں کے اندر داخل کر دے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بات اتنی سی ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے پیغام اسرار۔ اگر میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں، حالانکہ میں دریا کو کوزے میں بند کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ دریا ہے جس کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اور ڈاکٹر احسان احمد صاحب رحمہ اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ ان کی دعوت ہے کہ باقی باتیں چھوڑ دو، یہ فرقوں کی بحثیں چھوڑ دو، یہ لڑائیاں چھوڑ دو، سارے کے سارے پوٹینشیل اور ساری کے ساری اسٹرگل اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لگاؤ، پہلے پاکستان کے اندر پھر پوری دنیا کے اندر۔ یہ ہے پیغام اسرار۔ تو مجھے یہ پیغام اسرار انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی سے پروموٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کبھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کی بات کی اپنے لوگوں سے، اپنے اسٹوڈنٹس سے۔ یہ ہے اصل آبجیکشن، کہ جب آپ اصل جو ڈاکٹر احسان احمد صاحب کی وہ بات ہے جو انہیں جدا کرتی ہے باقی لوگوں سے، اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، اس کی آپ نے بات نہیں کرنی، اس کے کانٹراڈکٹ میں آپ نے سیکولرزم کو سپورٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کہاں کے ڈاکٹر احسان احمد صاحب کے شاگرد ہیں؟ یہ تھا اصل پوائنٹ جو کہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں۔ باقی یہ بات میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک پلس پوائنٹ
دینے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اخلاق سے ڈاکٹر صاحب جس طرح وہ باقی لوگوں کو رسپانس کرتے ہیں، کم از کم اس طرح تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب صاحب کو رسپانس نہیں کیا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دل میں ڈاکٹر صاحب صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی اچھے جذبات ہیں، ہمدردی ہے، محبت ہے. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ یہ محبت اور یہ ہمدردی جو ہے وہ عملی سٹیپ میں بدلے، اور وہ اصل پیغام کو، اصل ڈاکٹر صاحب صاحب رحمہ اللہ کی جو کہ ان کی پرسنل انٹرپریٹیشن نہیں تھی، جو کہ ان کی پرسنل دعوت نہیں تھی، جو کہ پیغام قرآن تھا، جس کو ابو اللہ مودودی رحمہ اللہ نے ریوائیو کیا، پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو اور ریوائیو کیا، پھر پوری دنیا کے اندر اور میں مجددین آتے رہے، شیخ تقی الدین بہانی، سید قطب رحمہ اللہ، یہ سب لوگ جنہوں نے ریوائیو کیا اسلام کے اصل کانسیپٹ کو، اسلام کے پولیٹیکل سپریمیسی کے کانسیپٹ کو، اسلام کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے کنسیپٹ کو. ان لوگوں کی طرح وہ بھی اسلام کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو مسلمانوں کا گول قرار دیں، اور مسلمانوں کی جو ڈائریکشن ہے عمل کی، اس کو ایک دوسروں کے فرقوں کا یا ایک بندے کے سائیڈ پہ ہو کے باقی سارے فرقوں کا انکار کرنے کی بجائے اللہ کے دین کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سپریمیسی میں اپنا تن من دھن کھپانے کی دعوت دیں، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں. تو یہ میں اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ختم کروں گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.